اور ایون کہ ایک حدیث پاک ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں، اس کی کھال جل جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ اس طرح انسانی جان کی عزت ہے نا، زندہ انسان کی جس طرح عزت ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح مردہ انسان کی عزت و احترام ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ایک مذہبی سکالر حافظ اعظم ممتاز صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، تو مزار قائد کے اوپر یہ جو گئے کیپٹن صفدر، پھر وہ گرفتار بھی ہو گئے۔ مختصر بات کہ قبر کی، ایک قبرستان کی، کسی مزار کا جو تقدس ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے خیریت؟ شکر اللہ کا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چونکہ ایک ایسا احساس موضوع ہے، اس کے اوپر کوئی صحافی، کوئی سیاستدان، کوئی پولیس والا بات نہیں کر سکتا، چونکہ آپ جیسے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ تو قبرستان میں جاتے ہوئے ہم سلام بھی جو ہے وہ مختلف انداز سے دیتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی جگہ عام نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے برار بھائی، جس طرح انسانی جان کی عزت ہے نا، زندہ انسان کی جس طرح عزت ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح مردہ انسان کی عزت و احترام ہے۔ اچھا، بالکل جس طرح ہم زندہ انسان کا احترام، اس کا ادب، اس کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے، اسی طرح جو انسان مردہ ہو جاتا ہے اس کی بھی عزت، احترام اور ادب ہمارے اوپر اسی طرح لازم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان میں جاتے ہوئے۔ تو قبرستان کے اندر جانے کا جو اسلامی طریقہ کار ہے، خاموش رہنا، اونچی باتیں نہیں کرنی، وہ کیا چیزیں ہیں؟ ادب ہے بیسیکلی، ان کو بھی سلام کرنا، السلام علیکم یا اہل القبور، اہل قبور تم پر سلام ہو، اللہ کی سلامتی تم پر اترے۔ اور ادب احترام مطلب اب جیسے میں نے بات کی کہ جس طرح زندہ کی عزت ادب احترام ہے، اسی طرح مردہ کا عزت ادب اور احترام ہے، تاکہ جب کہ ہم اس کو جب مردہ کو غسل دیتے ہیں تو اس وقت بھی، اس کے غسل کے دوران بھی، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا وہ بظاہر، لیکن چونکہ وہ اس کی ادب اور احترام ہے تو غسل دیتے وقت بھی پردے کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، غسل دیتے وقت بھی پانی کے گرم اور ٹھنڈے کا موسم کی بناسبت سے خیال رکھنا ہے، کہیں زیادہ گرم نہ ہو جائے، شرم و حیا کے حوالے سے اس کا پردے کا انتظام کرنا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ اس کی ہڈی کو نہیں توڑنا کہ کہیں اس کو تکلیف محسوس ہوگی۔ اور ایون کہ ایک حدیث پاک ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں، اس کی کھال جل جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ اچھا، آپ یہ اندازہ لگا لیں، کوئی شخص آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں، اس کی کھال جل جائے، یہ آگ، کپڑے جل جانا، کھال جل جانا، یہ بہتر ہے چہ جائے کہ کوئی شخص کسی کی قبر پر بیٹھے، قبر پہ بیٹھ جائے۔ تو کسی کا مزار ہو، قبر ہو یا قبرستان ہو، ہیں تو وہاں پہ مدفون نہ لوگ، تو وہاں پہ جا کے سیاسی نہیں کہوں گا لیکن نعرے بازی کرنا یا اونچی آواز میں بات کرنا، یہ قبر کا جو تقدس ہے اس کی پامالی کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل، اس کے ساتھ وہ قبر کے اوپر چڑھنا یا وہاں پہ ایک سیاسی ماحول بنا دینا، وہاں پہ تو فاتحہ پڑھنی چاہیے ادب و احترام کے ساتھ، وہاں پہ دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور، تو یہ چیزیں وہاں پہ زیب نہیں دیتی۔ وہاں پہ جو ادب تقدس ہے ان جگہوں کا مقدس، وہاں پہ ہم جوتے اتار کے جاتے ہیں، بسا اوقات اگر مزار بنے ہوتے ہیں وہاں پہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں تقدس کے خلاف ہیں، ادب احترام جو تقدس ہے مزارات کا اس کے خلاف ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر قبر کے اوپر چڑھنا، یہ جو ہے یہ چیز بالکل جو ہے اس کی گنجائش نہیں بچتی۔ اگر اس کی گنجائش نہیں بچتی تو اس کو میں یہ کہوں کہ اگر اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہے یا ہے تو اس کی سزا جزا روز آخرت ملے گی، لیکن اگر قانونی کوئی حیثیت ہے تو اس کے جیسے کیپٹن صاحب کو انہوں نے اریسٹ کر لیا اس چیز کو وجہ بنا کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سزا و جزا ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ایسی چیزیں نہ ہوں؟ بالکل، جتنی بھی مقدس مزارات ہوتے ہیں ان کی پامالی، ان کی عزت اور احترام کی پامالی، اس کے اوپر قانون ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی شخص اس طرح کی حرکت یا اس سے بڑھ کر بھی لوگ مزارات کو گرا دینا یا ان کے تقدس کا خیال نہ رکھنا، اس کے اوپر اسلامک ملک کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہمارے جتنے بھی مقدس چیزیں ہیں، ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا باقی جتنی بھی ہماری مقدس چیزیں، مسجد ہیں ہماری، تو ان کے تقدس کو، ان کی عزت احترام کو قائم رکھنا ایز اے مسلمان ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں علاقائی تعصب، لسانی، مذہبی، مطلب کہ مذہب کے نام کے اوپر بھی سیاست ہوئی اور ہوتی رہی، تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی اچھا سا جملہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم مذہب کا اور سیاست کا جو آپ نے چولی دامن کا ساتھ بنا دیا ہے، اس سے دور
کیسے رہا جا سکتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ صرف ایک ہی بات کہوں گا، وہ یہ کہ ہمیں انتہا پسندی سے دور رہنا چاہیے۔ ہم اختلاف میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم ادب احترام کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اس کو بھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اختلاف ضرور کسی سے کریں، جو جس سیاسی جماعت کا ہے، جس مذہبی جماعت کا، ضرور کسی سے اختلاف ہے اگر آپ کا، تو ادب کے دائروں کے اندر ہونا چاہیے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سعودی عربیہ میں عمرے کے لیے گئے، آپ مصر کے اندر سے کئی سال لگا کے آپ پڑھے، آپ نے اور ممالک بھی دیکھے، لیکن اور ممالک کے بارے میں سنا بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی تفرقہ بازی یا تعصب جو ہے وہ سوائے پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے جہاں جہاں مسلمان بچتے ہیں اس کے علاوہ باقی دنیا کے اندر وہ معیار نہیں ہے؟ ہمارے ہاں یہ قباحتیں زیادہ ہیں۔ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ہمارے ہاں زیادہ ہے تھوڑا سا، باقی ہر جگہ ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ اس کا ماحول، انوائرمنٹ جو ہے وہ ہماری، چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ مذہب کے ساتھ اٹیچ زیادہ ہیں۔ ہمارے لوگ کسی اور بات پر اشتعال میں نہیں آئیں گے، مذہب کے نام پہ وہ جلدی اشتعال میں آ جاتے ہیں، تو پھر مذہب کارڈ جو ہے وہ استعمال بسا اوقات ہمارے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو اشتعال میں لگانے کے لیے، لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے۔ چونکہ ہمارے لوگ مذہب سے اوورآل باقی کنٹریز کی نسبت، باقی دنیا کے مسلمانوں کی نسبت، ہمارے لوگ جو ہے، ہمارا جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا ریجن ہے، یہاں کے لوگ مذہب سے اٹیچ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لوگ مذہبی رہنما ہیں، ان کا یہ کام بنتا ہے، وہ جس مسلک سے ہیں، جس پارٹی سیاسی سے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے فالوورز کو یہ سکھائیں کہ کسی سے بھی اختلاف کریں، ادب اس کا احترام لازمی، اس کا خیال رکھا جائے، لازمی رکھا جائے۔ ان سے بات کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو آج واقعہ پیش آیا، بلکہ یسٹرڈے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گناہ ہے یا کیا چیز ہے، تو اس کے مطابق یہی بات آپ نے سن لی کہ بالکل قبر یا قبرستان یا کوئی بھی مزار جو ہے اس کی بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ وہاں پہ پولیٹکس کرنے کی کوشش کریں، یا اتنی اونچی آواز میں بولیں یا سیاسی نعرے لگائیں۔ باقی یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا دفاع یا کسی چیز کی مخالفت اس بنیاد کے اوپر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا آپ کسی سے مخالفت کرتے ہیں۔ بطور مسلمان اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے کرنی چاہیے کہ اس کے بارے میں اللہ کی ذات کیا کہتی ہے، ہمارے نبی کیا کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔